جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ دادی جان یہ کون ہے؟ علی اپنی میٹھی اور طوطی زبان میں امو جان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کو دادی جان اور دادا جان کہا کرتا تھا۔ وہ بڑے میٹھے لہجے میں بولا کرتا تھا۔ موڈ اچھا نہ بھی ہو تو بھی خود بخود ہی مسکراہٹ لبوں پر آ جایا کرتی، مگر اس پل وہ البم میں جس تصویر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ بات پوچھ رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ بیٹے کی میٹھی آواز سن کر بھی مسکرا نہ سکا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تمام افراد لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے۔ نویرہ سب کے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ شہریار خان ہلکی آواز میں کرنٹ افیئرز کا کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ بے تحاشا شرارتی اور ادھر ادھر مختلف چیزوں میں گھسنے کا شوقین علی نہ جانے کہاں سے ایک پرانی البم اٹھا لایا تھا۔ دادا جان آپ بھی دیکھیے۔ علی نے ٹی وی دیکھتے دادا کو متوجہ کیا۔ اپنے وقت کے بڑے روب و دبدبے والے اس کے پاپا بھی علی کی کوئی بات نہیں ٹالا کرتے تھے۔ وہ زین شہریار جو باپ سے کبھی اپنی کوئی ضد نہیں منوا سکا تھا، اپنے بیٹے کو منواتا دیکھ کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ دکھاؤ بھائی علی، کون سی پکچرز ہیں؟ وہ فوراً متوجہ ہوئے۔ یہ والی؟ علی نے تصویر پر انگلی رکھ کر بتایا۔ شہریار خان مسکرا دیے۔ امو جان علی کے سوالوں کے جواب دے رہی تھیں۔ وہ پوچھتا جا رہا تھا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ تمہارے دادا جان ہیں، یہ میں ہوں، یہ تمہارے پاپا ہیں، اور یہ وہ تصویر میں موجود اگلے فرد کا تعارف کرا نہ پائیں۔ یہ ان کے بچپن کے دنوں کی ایک گروپ فوٹو تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ وہ ایک دم ہی بالکل چپ ہو گئی تھیں۔ اس نے ماں پر سے فوراً ہی نظریں ہٹائیں۔ ماں ماں ہوتی ہے، وہ اس کی بھی ماں تھی اور اس شخص کی بھی۔ جس طرح اس شخص کے لیے کبھی وہ اپنا دل نہیں بدل سکتا تھا، اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، ایسے ہی اس کی ماں بھی اپنا دل نہیں بدل سکتی تھی۔ جب سے ماں اس شخص کی یاد میں بیمار پڑی تھی، وہ ماں کے جذبات کو بہت سمجھنے لگا تھا۔ ماں اس سے فون پر رابطے میں رہتی ہے، وہ جانتا تھا، اگرچہ یہ فون کالز بڑی خاموشی اور تنہائی میں کی جاتی تھیں، مگر اس کے اور شہریار کے علم میں تھیں۔ اس کی بیمار ماں اگر اس شخص سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی، تب بھی وہ ماں کی ممتا کو حق بجانب سمجھتا۔ جب سے وہ بیمار پڑی تھی، شہریار خان نے اپنے سخت اور بے لچک انداز کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا تھا۔ رہ گیا وہ تو اس شخص سے زندگی کے آخری لمحے تک نفرت کرتا رہے گا۔ وہ دعا کرے گا کبھی اس کی شکل دیکھنے کی نوبت نہ آئے، مگر اس کی ماں اگر اس شخص سے بات کرنا اور ملنا چاہتی تو یہ اس کا حق تھا۔ دادی جان یہ کون ہے؟ اس کا ذہین بیٹا تصویر میں موجود چوتھے فرد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے نظریں علی، امو جان اور پھر اپنے باپ سے ہٹا کر ٹی وی کی جانب کر لی تھیں، یوں جیسے نہ تو اس نے کچھ سنا تھا نہ کچھ دیکھا۔ یہ تمہارے پپا کے بھائی ہیں علی، امو جان نے آہستگی سے کہا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں بھائی کے لفظ پر۔ وہ بیمار ماں اور اپنے بہت معصوم اور چھوٹے سے بیٹے کا خیال کر کے چپ تھا۔ پاپا کے بھائی، دادی جان، ان کا نام؟ اس نے ٹی وی کی آواز تیز کر دی۔ وہ خود کو مکمل طور پر ٹی وی میں مگن ظاہر کر رہا تھا۔ ان کا نام سکندر ہے۔ اس کے کانوں میں ماں کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ انہوں نے البم کا صفحہ جلدی سے یوں پلٹا جیسے علی کے مزید کسی بھی بچکانہ سوال کے متحمل نہیں ہو سکتی تھیں۔ علی چلو تمہارے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نویرہ بڑی سمجھدار لڑکی تھی۔ علی کی سوئی البم میں اٹکی دیکھ کر اس نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا تھا۔ ماما ابھی نہیں، علی نے منہ بسور کر کہا۔ بچے دیر تک جاگتے ہیں علی، چلو۔ جاگتے نہیں ہیں؟ چلو شاباش، ابھی ہمیں بہت اچھی سٹوری بھی تو سننی ہے۔ وہ علی کو گود میں اٹھا کر اس سے سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد کیا کیا کریں گے والے اس کے پسند کے وعدے کرتی اسے وہاں سے لے جا رہی تھی۔ ماں کے خیال سے وہ ضبط کر رہا تھا، مگر نویرہ نے اس کی فیلنگز کو سمجھ لیا۔ وہ علی کو ہی وہاں سے لے گئی۔ اس نے قصداً نظریں ٹی وی پر ہی مرکوز رکھی، نہ ماں کی طرف دیکھا نہ باپ کی طرف۔
وہ وہاں مزید چند منٹ بیٹھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ایک دم اٹھ جانے پر ماں کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ اس شخص سے نفرت اپنی جگہ، مگر بیمار ماں کا دل دکھایا جانا ضروری تو نہیں تھا۔ بغیر ماں باپ کی طرف دیکھے وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں اپنے آنسو پی رہی ہوگی اور شہریار خان کا چہرہ ہمیشہ ہی کی طرح بے تاثر ہوگا، ایسا کہ ان کے اندر کی کوئی ایک بھی سوچ پڑھی نہیں جا سکے گی۔ یہاں اس کے گھر میں صرف شہریار خان ہی ایسے نہ تھے جو اپنی سوچوں اور اپنے جذبات اپنے ہی تک رکھتے تھے، بلکہ آمنہ، شہریار خان اور وہ خود بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ اس شخص کے ان کی زندگی سے نکلنے کے بعد سے اب باقی بچے 3 افراد کے مابین بھی ایک دیوار اور ایک کبھی نہ مٹنے والی خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنی اپنی الگ دنیاؤں میں رہ رہے تھے، ایک دوسرے سے دل کا حال چھپائے ہوئے، ایک دوسرے سے اپنے غم چھپائے ہوئے۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، نویرہ بیڈ پر اس کے برابر آ کر لیٹی تھی۔ علی سو گیا؟ ہاں، وہ جواباً مسکرائی۔ ضد کر رہا تھا، آج دادی کے پاس سوؤں گا، امو جان کے پاس لٹا کر آئی ہوں، نیند گہری ہو جائے تو لے آؤں گی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز سے ڈسٹرب ہوا ہے، اسی لیے اس کی غیر معمولی خاموشی کی وجہ سے نہیں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بغور دیکھنے لگی۔ آپ کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں زین۔ اچھا؟ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تمہیں تو میں پورے کا پورا ہی بہت خوبصورت لگتا ہوں۔ وہ محفوظ انداز میں بولا تھا۔ نویرہ 3.5 سال قبل اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ شہریار خان کے ایک دوست کی بیٹی تھی، مگر اس کا انتخاب امو جان نے کیا تھا اور اس کی شادی کے لیے اصرار امو جان اور شہریار خان دونوں ہی نے کیا تھا۔ ان دونوں کی خواہش تھی کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ ان کے گھر کا سناٹا دور ہو سکے۔ شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی تھی، تو ماں کی خواہش پر کیوں نہیں، ماں کی پسند سے کیوں نہیں؟ اس نے اپنے لیے لڑکی کا انتخاب امو جان پر چھوڑ دیا تھا۔ نویرہ امو جان کی پسند تھی اور انہوں نے حقیقتاً اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ محبتوں سے گندھی، نرم خو اور سب کی پرواہ کرنے والی لڑکی تھی۔ نویرہ اور پھر علی کے آ جانے کے بعد ان کی گھر کا سناٹا ٹوٹ گیا، یہاں پھر سے رونق آ گئی تھی۔ نویرہ اس کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، اس کے والدین کے لیے بہت اچھی بہو اور اس کے بیٹے کی بہت اچھی ماں۔ 12 سال قبل اس گھر میں کیا طوفان آیا تھا، ایسی کون سی آندھی آئی تھی جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گئی، نویرہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے کبھی پوچھا نہیں تھا اور اس نے کبھی بتایا نہیں۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس گھر میں سکندر شہریار کا نام لینا منع ہے۔ وہ بجھے دل سے فلورنس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فلورنس میں اپنی 4 روزہ ایگزیبیشن کے بعد اسے لندن واپس چلے جانا تھا۔ اس کی چھٹیاں اب ختم ہو جانی تھیں، پھر لندن میں واپس اس کی روٹین لائف شروع ہو جاتی۔ کالج، فلیٹ، پینٹنگز، مصروف زندگی، ٹف شیڈول۔ نینی اس کے واپس جانے پر ہمیشہ ہی کی طرح بہت دل گرفتہ تھیں۔ چھٹیوں کے آغاز پر جب وہ یہاں آئی تھی تو وہ کھل جاتی تھی، جیسے جیسے اس کی واپسی کے دن قریب آتے جاتے وہ چپ چپ سی رہنے لگتیں۔ حالانکہ لندن جا کر بھی وہ ان سے فون پر روزانہ نہیں بھی تو ایک دن چھوڑ کر بات ضرور کرتی تھی، مگر وہ اسے پھر بھی یہاں مس کرتی تھیں۔ وہ پیکنگ میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ لندن جا کر اپنا خیال رکھنا لیزا۔ اس کا سامان رکھتے رکھتے وہ اسے بولیں۔ میں اپنا خیال رکھوں گی نینی، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ جانتی تھی نینی اسے یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ وہ سکندر کو بھلا کر زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے۔ گرما کی تعطیلات میں اس پردیسی اور اجنبی کو پردیسی اور اجنبی ہی سمجھ کر بھلا دے۔ کاش بھلا دینا اتنا آسان ہوتا۔ میں اوپر سے اپنا سامان لے آؤں، مسکرا کر نینی کو اپنے بہت مضبوط ہونے کا یقین دلاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ لانگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی، وہ سیم تھی۔ کیسی ہو لیز؟ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سناؤ؟ کیا تم فلورنس آ رہی ہو؟
बहन की आवाज़ सुनकर दिल खुश हुआ। वो मुस्कुराई। लीजा, मेरा पूरा इरादा था फ्लोरेंस आने का, मगर हाशिम के कज़न की बेटी की शादी हो रही है दुबई में। मैं हाशिम के साथ वो शादी अटेंड करने दुबई जा रही हूँ। हालांकि मैंने 3 महीने से हाशिम से कह रखा था कि मैंने अगस्त में इटली जाना है। लेस का सोलो शो है, वो भी फ्लोरेंस में। उस वक्त हाँ चली जाना होता रहता था। अब जब मैं तुम्हारे पास आने का सारा प्रोग्राम बना चुकी थी तो ऑर्डर दिया गया। मेरे ख़ानदान की बहुत करीबी और अहम शादी है, हमें दुबई जाना है। सीधा सीधा हुक्म सुना दिया गया। मैं क्या कहती हूँ, मेरी क्या मर्जी है, वो तो अहम है ही नहीं लिज। मैं तुमसे सच कहती हूँ, ज़िंदगी में कभी भूल कर भी किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी मत करना। ये बीवी को डिग्रेड करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं अपनी बहन के पास इतनी खुशी खुशी जाने की कोई तैयारी कर रही हूँ। मेरी ज़रा सी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई हाशिम से। सिर्फ मुझे तुम्हारे पास जाने से रोकने के लिए दुबई जाने का प्रोग्राम आनन फानन बना लिया गया। सेम का गुस्से से भरा लहजा दुख लिए हुए भी था। वो उसके पास ना आ सकने को बहुत महसूस कर रही थी। सेम का जब कभी दिल भर जाता तब वो हाशिम के खिलाफ बोलती, वरना ज़्यादातर तो वो उसके साथ इसे बहुत खुश होने का झूठ ही बोला करती थी। हाशिम असद लीजा को ज़रा भी पसंद नहीं था। वो आज तक उससे कभी नहीं मिली थी। बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले उस शख्स से वो मिलना चाहती भी नहीं थी। कोई बात नहीं सेम, तुम आओ या ना आओ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी दुआएं हैं। वो मैं जानती हूँ हमेशा मेरे साथ हैं। उसका दिल सेम के ऊपर होने वाले इस जबर पर बहुत दुखा था, मगर वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर कह रही थी जैसी भी हुई थी। अब सेम की शादी हो चुकी थी। सेम अपनी शादी को निभाना चाहती थी। जब वो फैमिली शुरू करने के बारे में सोच रही थी तो इसका मतलब ही यही था कि सेम ने हाशिम के साथ अपने रिश्ते को ज़िंदगी भर के लिए कबूल कर लिया है। हाशिम तो पहले ही 3 बच्चों का बाप था, उसे मज़ीद बच्चों की क्या ख्वाहिश हो सकती थी। मगर सेम इससे गुफ्तगू के दौरान बार बार ये जिक्र करती थी कि वो अब माँ बनना चाहती है, मगर हाशिम मानता नहीं है। वो मज़ीद बच्चे नहीं चाहता। हाँ, दुआएं तो हैं, मगर लिज, मेरी ख्वाहिश थी मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ होती। हमारे अटालिया में हो रही है इस बार तुम्हारी एग्जीबिशन। सेम ने दुख से भरी एक सांस ली, फिर फौरन ही लहजे को हशाश बशाश बना कर बोली, खैर छोड़ो इस बात को। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया ना? तुम्हारे जाने की तैयारी कर ली तुमने? मेरी सब पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं सेम, जाने की तैयारी भी पूरी है। मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट में रहना लीज। मेरा दिल तुम्हारी एग्जीबिशन ही में अटका रहेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई भूलने की बात है। सेम के मोहब्बत भरे लहजे को महसूस करते हुए वो मुस्कुराकर बोल रही थी। वो अपने फ्लैट में था जब रात का वक्त था। लंच में 2 नाशपातियाँ खाने के बाद उसने डिनर में अपने लिए पास्ता बनाया। खाने को जायका महसूस करके खाना उसने अरसा हुआ छोड़ दिया था, मगर फिर भी अब जब भी कभी इटालियन डिशेस उसके सामने आती, चाहे वो किसी पार्टी में होता या कहीं किसी के साथ लंच या डिनर कर रहा होता, वो इन्हें जायका महसूस करके खाता था। वो उन्हें किसी को सोचते, किसी को याद करते हुए खाता था। कोई था जिसे अपनी इटली की हर शय से बहुत प्यार था। वो उसके प्यार को याद करके इटालियन फूड खाता था। वो ग्रोसरी के लिए गया तो ग्रोसरी स्टोर पर खूब ढूंढ कर और छान पटक कर उसने अपने लिए इटालियन चीज़ें खरीदी। जैतून भी वो स्पेन से इंपोर्ट किए हुए नहीं बल्कि इटली से इंपोर्ट किए हुए ख़रीद कर लाया था। इटालियन पिज़्ज़ा और जैतून शामिल करके उसने अपने लिए पास्ता तैयार कर लिया था। वो प्लेट में पास्ता लिए लिविंग रूम में ही आकर बैठ गया था। वो पास्ता को एंजॉय कर रहा था। रिमोट से उसने टीवी भी ऑन कर लिया। हिस्ट्री चैनल लगा था। वहाँ उस वक्त दुनिया की चंद मशहूर और तारीख़ी अहमियत की हामिल आर्ट गैलरीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। वो शौक़ और दिलचस्पी से उस प्रोग्राम को देखने लगा था। इस मशहूर गैलरीज में अब फ्लोरेंस को दिखाया जा रहा था। वहाँ की मशहूर आर्ट गैलरीज का जिक्र हो रहा था।
اب اس میں اس مشہور آرٹ گیلری کو دکھایا جا رہا تھا جہاں لیونارڈو ڈاونچی سمیت کئی اور نامور مصوروں کا کام موجود تھا۔ نیکسٹ منتھ فلورنس میں میری پینٹنگ کی سولو شو ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین پینٹنگ ہوگی۔ اس کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھے بیٹھے ناولی کے باغات میں اس فوارے کے سامنے پہنچ گیا جہاں بٹھا کر اس نے اس کی پینٹنگ بنائی تھی۔ تم یہ مجھے بطور تحفہ دے دینا۔ تمہیں تحفے میں دے دوں گی تو اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھوں گی؟ اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے۔ تم آؤ گے میرے شو میں؟ اسے یاد تھا۔ یہ بات پوچھتے ہوئے وہ بڑی آس اور بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سولو شو، فلورنس میں اس کا سولو شو۔ یکدم ہی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے پلیٹ میز پر رکھی۔ سامنے والے دوسرے صوفے پر اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ ایک بے اختیار کیفیت میں وہ اٹھا۔ اگست کی کس تاریخ کو تھا اس کا سولو شو؟ اس سے یہ پوچھنے کی اس نے کبھی زحمت نہیں کی تھی۔ کہیں اس کا شو ہو نہ چکا ہو۔ اسے اٹلی سے واپس آئے 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ کیا پتا لیزا کی ایگزیبیشن ہو بھی چکی ہوں۔ کچھ دیر قبل اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اپنا گرم گرم پاستا انجوائے کر رہا تھا۔ اب سب کچھ بھلا کر اس نے لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ فلورنس گوگل کی آرٹ گیلریز میں اس ماہ ہونے والے سولو شوز کو سرچ کرنے لگا تھا۔ ایک دوسرا پیج کھول کر اس نے لیزا محمود کا فلورنس میں سولو شو لکھ کر بھی گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا۔ بڑی ہی عجیب احمقانہ حرکت تھی۔ وہ ایک فون کال کر کے لیزا سے پوچھ سکتا تھا کہ تمہاری ایگزیبیشن ہو گئی کہ نہیں، مگر وہ اسے گوگل پر سرچ کر رہا تھا۔ اسے بڑی خوشی اور بڑے فخر کا احساس ہوا یہ جان کر کہ وہ اتنی مشہور ہے کہ محض 1 سیکنڈ میں گوگل نے لیزا محمود کی بائیوگرافی سے لے کر اس کی گزشتہ اور آئندہ سال ہونے والی تمام نمائشوں کی تفصیلات اسے فراہم کر دی تھیں۔ فلورنس کی کس آرٹ گیلری میں اور کب لیزا محمود کی پینٹنگ کی نمائش ہونے والی تھی اسے پتہ چل چکا تھا۔ آرٹ اور آرکیٹیکچر کے لیے مشہور اٹلی کے خوبصورت اور تاریخی شہر فلورنس میں وہ آ چکی تھی۔ کل اس کی شو کی اوپننگ تھی۔ آج شو کی اوپننگ کے حوالے سے اس کی آرٹ گیلری کے منتظم کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے وہاں پہنچی تو اس کا بے حد پرجوش استقبال کیا گیا۔ اب تو وہ ایک کامیاب آرٹسٹ کے طور پر اپنا نام بنا چکی تھی۔ شروع میں جب وہ فائن آرٹ میں گریجویشن کر کے کالج سے فارغ ہوئی تھی اور زیادہ تر گروپ ایگزیبیشن میں اس کا کام ڈسپلے ہوتا تھا، تب اچھی آرٹ گیلری تک رسائی اور اس فیلڈ میں قدم جمانے کے لیے پروفیشنل باریکیاں سیکھنے میں سیم نے اسے بہت مدد اور تعاون فراہم کیا تھا۔ سیم نے اسے ابتدائی سے اس کا کام اچھی آرٹ گیلریز کی زینت بنوایا تھا اور ایک آرٹسٹ کے طور پر اس کی سی وی مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے منتظم کے ساتھ مل کر آرٹ گیلری کے اس ہال کا ایک تفصیلی دورہ کیا جہاں گیلری کے اسٹاف ممبرز منتظم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی پینٹنگز کو دیواروں پر بڑے آرٹسٹ انداز میں آویزاں کر رہے تھے۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اب یہ کام منتظم کا تھا کہ وہ اس کے کام کو کتنے خوبصورت انداز میں ڈسپلے کرے گا۔ وہاں کا تفصیلی جائزہ لینے اور مطمئن ہونے کے بعد وہ منتظم کے ساتھ اس کے آفس میں آ گئی۔ وہ واحد تصویر اس ایگزیبیشن میں فروخت نہیں کی جانی تھی، اس کے متعلق وہ منتظم کو بتا رہی تھی جب آرٹ گیلری کا ڈائریکٹر بھی اس سے ہیلو ہائی کرنے وہاں آ گیا۔ ان دونوں کے ساتھ اس کی پروفیشنل نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈائریکٹر پر یقین تھا کہ اس کے سولو شو میں آرٹ کے قدردانوں کی ایک بڑی تعداد آئے گی۔ خاص طور پر وہ ہفتے اور اتوار کے دن لوگوں کی کثیر تعداد کی توقع کر رہا تھا۔ اس کے شو کی تشہیر بھی کافی دنوں سے کی جا رہی تھی۔ ڈائریکٹر اور کوریٹر ایک کامیاب شو کے لیے پر امید اور پر عزم تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوشی کا اظہار کر رہی تھی، مگر اسے اپنے اندر وہ ایکسائٹمنٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اپنی ایگزیبیشن سے قبل ہمیشہ
ہوا کرتی تھی، اس بار کامیاب یا ناکامی اسے دونوں ہی سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہ اس کے شو کا اوپننگ ڈے تھا۔ اس نے شیفون کے سفید رنگ کے ایوننگ گاؤن کے ساتھ ایمبرائڈری کی ہوئی سفید ہی رنگ کی خوبصورت جیکٹ پہن رکھی تھی۔ پیروں میں سفید رنگ کے ہائی ہیل والے نازک سینڈل تھے، موتیوں کا نیکلس اور ایئر رنگز پہنے تھے۔ شانوں سے پیچھے آتے ریشمی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ سلیقے سے ہوا میک اپ اس کے اٹالین نقوش کو اور نکھار رہا تھا۔ وہ بہت باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شام 4 بجے شو کی اوپننگ ہوئی تھی اور اس وقت ہی سے لوگوں کی خاصی تعداد آنا شروع ہو گئی تھی، چونکہ فلورنس بھی اٹلی کے روم ہی کی طرح کا وہ شہر ہے جہاں سیاح خاصی تعداد میں آتے ہیں۔ اس کی ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے آنے والوں میں ان سیاحوں کی کافی تعداد تھی جو آرٹ کے شوقین تھے۔ وہ اپنی ایک پینٹنگز کے بارے میں ایک برٹش کپل کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی آرٹ کے شیدائی تھے اور ان پینٹنگ میں اس کے رنگوں کے انتخاب اور اس نے آئل کلر ہی کیوں استعمال کیا جیسے سوالات پوچھ کر آرٹ میں اپنی نالج اور دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، تبھی بے خیالی میں اس کی نگاہ سامنے اٹھی۔ اسے بہت دور ہال کے دروازے میں ایک شخص اندر داخل ہوتا نظر آ رہا تھا، گرے سوٹ میں اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ۔ نہیں، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ اس کا وہمہ ہے، یہ کوئی اور شخص ہے۔ شاید اس نے اسے سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب اسے جاگتی آنکھوں سے بھی اسی کے خواب دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ معذرت کرتی اس برٹش کپل کے پاس سے ہٹی۔ اس نے پھر سامنے دیکھا، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر کھولی تاکہ اس خواب سے جاگ جائے، مگر آنکھیں کھولنے پر بھی سامنے وہی نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، سنجیدہ تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ چاؤ بیلا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ سکندر حیرت اور بے یقینی کے سبب اس کے لبوں سے کچھ اور نہیں نکل سکا۔ دیکھو، تقدیر نے ہمیں پھر ملا دیا، وہ مسکرا کر بولا۔ تو وہ حیرت سے گنگ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا فلورنس میں تمہارا سولو شو ہوگا، میں نے سوچا آ کر دیکھوں۔ اپنے مشہور آرٹسٹ ہونے کا جو روب جماتی ہو، اس میں کچھ سچائی بھی ہے یا صرف باتیں ہی بناتی ہو؟ وہ اب بھی چپ چاپ اس کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اسے کھو چکی ہے، وہ اس سے بچھڑ چکا ہے، اب عمر بھر وہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ مگر زندگی اتنی بھی سنگ دل اور کٹھور نہیں تھی۔ کیا ہوا لیزا؟ کیا تم مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ اس کی مسلسل خاموشی کو دیکھ کر سکندر نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ خوشی تو بہت چھوٹا اور معمولی سا لفظ تھا اس کی دلی کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے۔ خوشی کو تو ابھی میں نے محسوس کرنا شروع بھی نہیں کیا، ابھی تو میں حیران ہو رہی ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور تم یہاں نہیں ہوگے۔ پہلے مجھے یہ یقین آ جائے کہ تم حقیقت میں میرے سامنے ہو، پھر خوشی کو سوچوں گی۔ وہ بے اختیار اپنے دل کی بات کہہ بیٹھی تھی۔ اسے اس پل خود پر، اپنی زندگی پر بے پناہ پیار آ رہا تھا، جیسے کچھ جسے کھو دیا تھا زندگی نے اسے پھر اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی اسی وقت نینی کو فون کرے، سیم کو بتائے، ان دونوں کو بتائے کہ وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہے۔ سکندر شہریار اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کے اتنے نزدیک کھڑا ہے کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی ہے۔ خوشی اور بے یقینی نے گھل مل کر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع کر دیے تھے۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ یہاں اس وقت اس جگہ کھڑے ہو کر وہ کوئی بھی جذباتی حرکت ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا گلا رند سا رہا تھا۔ وہ سکندر سے نارمل سے انداز میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، کوئی بھی ایسی بات جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہے۔ سکندر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ بولنے کے لیے
کوئی مناسب سا جملہ ترتیب دے ہی رہی تھی کہ مقامی آرٹ اسکول کے کچھ نو آموز مصوروں کا ایک گروپ اس کے پاس آ گیا۔ ان میں سے چند ایک کو تو صرف اس کا آٹوگراف چاہیے تھا، جبکہ باقیوں کو کچھ پینٹنگز کے بارے میں اس سے چند سوالات کرنے تھے۔ اس نے پریشان سا ہو کر سکندر کو دیکھا۔ وہ یہاں سے ہٹی اور وہ چلا گیا تو پھر اس بار وہ اسے کھو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی ایگزیبیشن، آرٹ گیلری اور یہاں آئے آرٹ کے قدردان، اسے یکدم ہی سب کچھ برا لگنے لگا۔ اپنے اور اس شخص کے بیچ حائل ہوتی دیوار لگنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس پل اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی صاف پڑھی جا سکتی ہے۔ سکندر اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر رسانیت سے بولا، تم جاؤ لیزا۔ وہ اس سے اردو میں مخاطب ہوا تھا۔ اس نے بھی جواب اردو ہی میں دیا، مگر وہ کسی بھی قیمت پر اس کے پاس سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار کھو کر وہ اسے پھر مل گیا، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اب کی بار کھو دیا تو کیا پتا پھر کبھی ملے بھی کہ نہ۔ تم اطمینان سے سب سے ملو، بات چیت کرو، میں تمہاری پینٹنگز دیکھ رہا ہوں، میں یہی ہوں۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ جیسے بادل نخواستہ اس کے پاس سے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا لیزا کی تمام پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آرٹ اسکول کے نو آموز مصوروں کے گروپ سے گفتگو کے دوران بھی لیزا مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ناٹ فور سیل فروغ کے لیے نہیں کے ٹیگ کے ساتھ اپنی پینٹنگ نظر آئی تھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اور لیزا نے اس پینٹنگ کے بننے کے دوران جو باتیں کی تھیں اسے وہ سب یاد آ رہی تھیں۔ اسے ٹائیولی یاد آ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہے نا تمہاری پینٹنگ؟ اسے اپنے پیچھے لیزا کا آ کر کھڑا ہونا محسوس ہوا تھا۔ ہاں بہت۔ وہ تصویر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اس بار اسے گردن گھما کر اسے دیکھنا پڑا، مگر ابھی ایگزیبیشن کا ٹائم ختم نہیں ہوا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کیورٹیز کو انفارم کر دوں گی، تھوڑی دیر کے لیے ہی باہر جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کے لیے اپنی تصاویر کی نمائش، جس کی نہ جانے وہ کب سے تیاری کر رہی تھی، جس کے لیے اپنے نہ جانے کتنی راتوں کا سکون اور نیند اس نے قربان کی تھی، غیر اہم ہو چکی تھی۔ اگر کچھ اہم تھا تو وہ سکندر شہریار۔ وہ چند لمحے ٹکٹکی باندھے لیزا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اب یہ تمہارے شو کا اوپننگ ڈے ہے، بہت سے لوگ تم سے ملنے آ رہے ہیں، تمہارا اس طرح ایگزیبیشن سے چلے جانا مناسب نہیں۔ تم اطمینان سے یہاں سب سے ملو، سب کو وقت دو۔ ابھی تو اگلا 1-1.5 گھنٹہ میں تمہاری پینٹنگ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا بھی آرٹ کا ناقدرہ نہیں میں اپنی دوست لیزا محمود کے آرٹ کو دیکھنا اور سراہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر آج کا شو ختم ہونے میں کچھ وقت بچا تو میں آرٹ گیلری کے کیفے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا فوراً اس سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ پھر سے واپس نہ چلا جائے۔ میں تم سے ملے بغیر، تم سے باتیں کیے بغیر، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو یہ سنے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ شو کا ٹائم ختم ہو تو تم کیفے میں آ جانا۔ اس بار جیسے لیزا کو اس کی سچائی کا یقین آ گیا تھا، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جتنی ہمیشہ لگا کرتی تھی۔ وہ صرف اس کو ہی اتنی پیاری لگتی تھی یا ہر کسی کو یوں ہی اس لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ سینور سکندر، وہ مسکرا کر بولتی ہوئی اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ وہ بڑی تسلی سے لیزا کی ہر پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ لیزا کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کبھی کسی سے گفتگو کرتی نظر آتی تو کبھی کسی سے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں تھی، کبھی کسی کو آٹوگراف دیتی نظر آ رہی تھی تو کبھی کسی کے ساتھ تصویر کھنچواتی، کبھی کسی کے سوالوں کے جواب دیتی۔ ان کی نگاہیں ملتی تو وہ نگاہوں میں نرم سا تاثر لیے اسے دیکھ کر مسکراتا۔ جواباً لیزا اسے یوں دیکھتی جیسے ابھی تک بے یقینی کا شکار تھی کہ اس کی یہاں موجودگی ہے۔ وہ لوگوں کی تعریفوں ستائشوں کو سنتے رہنے سے زیادہ اس کے پاس آنے کے لیے بے چین نظر آ رہی تھی۔
9 بجے شو کا ٹائم ختم ہونا تھا۔ وہ صرف لیزا کی پریشانی اور الجھن کا خیال کر کے وہاں 9 بجے تک رکا رہا۔ وہ کئی بار گھوم پھر کر لیزا کی ہر پینٹنگ کو تقریباً حفظ کر چکا تھا۔ اس نے لیزا سے کیفے میں جا کر بیٹھنے کی بات کی تھی اور لیزا نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اسے لگا کہ اگر وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تو وہ شو کے ختم ہونے کے وقت تک یہاں ٹھہر نہیں پائے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ یہ لیزا محمود کا دن تھا۔ اس کی نہ جانے کتنے مہینوں کی محنت کا ثمر آج اسے مل رہا تھا، اس صورت میں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کی تصاویر کو دیکھنے، اس کے آرٹ کو سراہنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے خود آرٹ گیلری کے کیور ٹیکر کو کسی سے بہت خوشی سے یہ کہتے سنا کہ اس کی توقع سے بھی بڑھ کر لوگ نمائش دیکھنے آ رہے ہیں۔ آرٹ کے نقاد، صحافی اور آرٹ کے قدردان لیزا کو سراہ رہے ہیں۔ لوگ اس کی پینٹنگز منہ مانگے دام خریدنے کو بے قرار تھے۔ وہ اس خاص موقع کو لیزا کے لیے بہت خاص رہنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی کامیابی کو پوری طرح انجوائے کرے۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر، اسے خوشی سے سرشار دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسے کئی بار لگا جیسے وہ اپنے کامیاب سولو شو پر نہیں بلکہ سکندر شہریار کے اس شو میں آ جانے پر خوش ہے۔ وہ اپنی کامیابی پر نہیں بلکہ اس کے آ جانے پر خوش تھی۔ ادھر گھڑی نے 9 بجائے، ادھر لیزا محمود سب چھوڑ چھاڑ سیدھی اس کے پاس آ گئی۔ چلیں، تمہیں اگر کچھ دیر اور رکنا ہے تو رک جاؤ، میں تمہارا انتظار کر لوں گا۔ وہ مسکرا کر رسانیت سے بولا، نہیں، مجھے اور نہیں رکنا۔ ڈنر کے لیے میں کیئر ٹیکر سے پہلے ہی معذرت کر چکی ہوں۔ میں انہیں کافی دیر پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے ایک بہت خاص گیسٹ آئے ہیں، مجھے ڈنر ان کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہہ رہی تھی، چلو پھر۔ ان دونوں نے باہر جانے کے لیے ایک ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ وہ دونوں آرٹ گیلری سے باہر نکل آئے۔ فلورنس میں بھی اسے سیاح اسی طرح نظر آ رہے تھے جیسے روم میں نظر آتے تھے۔ آرٹ گیلری کے آس پاس کئی تاریخی عمارتیں، چرچ اور قدیم و خوبصورت فاؤنٹین موجود تھے۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ تم بھی اگلے ماہ فلورنس آنے والے ہو۔ اسے خود 2 دن پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اٹلی آنے والا ہے۔ وہ ایک ریسٹورینٹ کے پاس آ کر رک گیا۔ ریسٹورینٹ کے باہر بھی میزیں لگی تھیں تاکہ جو لوگ ارد گرد بکھری تاریخ اور فلورنس کی خوبصورتیوں کو سراہتے ہوئے کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکیں۔ کیا خیال ہے یہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ بجائے لیزا کے سوال کا جواب دینے کے اس نے کھانے کی بات چھیڑی۔ لیزا نے خوشی خوشی مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ گئے تھے۔ وہاں سے آس پاس کی تاریخی عمارتیں اور فوارے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ تمہارے شو کی اوپننگ تو بڑی کامیاب رہی۔ اسے لیزا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کیا چیز شوق سے کھاتی ہے۔ اس کی پسند کی ڈشز اسے ازپر تھیں، وہ انہیں آرڈر کر چکا تھا۔ ہاں، وہ شو کی کامیابی پر بس اتنا ہی خوش تھی کہ ہاں کہہ دینا اسے کافی لگا۔ اس کی اصل خوشی اس بات میں تھی کہ سکندر شہریار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں تمہارا فلورنس آنا کیسے ہوا؟ اور سکندر شہریار لیزا محمود کے حسین چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیے خود اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ وہ آج یہاں فلورنس میں کیا کر رہا ہے؟ کیا آفس کے کسی کام سے آئے ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر لیزا نے مزید پوچھا۔ اس کے سامنے ان کا کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ لیزا سے جھوٹ بول دے کہ ہاں، میں یہاں کسی میٹنگ یا کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں، مگر زندگی میں جو ایک واحد سچا رشتہ، ایک سچی محبت اسے اس وقت ملی جب وہ زندگی اور محبت سے نا امید ہو بیٹھا تھا۔ کیا اس سے جھوٹ بولا جا سکتا تھا؟ کیا وہ لیزا محمود سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں سچی ہنسی، سچی خوشی، سچی محبت، بلکہ زندگی ہی کو واپس لانے والی اس لڑکی سے وہ مرتے دم تک جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا وہ اس سے محض اس لیے جھوٹ بول دے کہ سچ بول کر خود کو اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، وہ لیزا کے ساتھ اپنے رشتے کی سچائی اور خوبصورتی کو صرف خود کو عیاں کرنے کے خوف سے کم نہیں کر سکتا۔
میں یہاں آفس کے کام سے آیا ہوں۔ نہیں، میں یہاں آفس کے کام سے نہیں آیا، وہ آہستہ اور سنجیدگی سے بولا۔ ابھی ان دونوں نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ میں فلورنس خاص طور پر تمہاری وجہ سے آیا ہوں، تمہارا سولو شو دیکھنے اور تم سے ملنے، تمہیں مبارکباد دینے۔ اس نے لیزا کے چہرے پر پہلے حیرانی، پھر خوشی اور پھر خوشی سے سرشار مسکان بکھرتی دیکھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں یہاں صرف اور صرف لیزا محمود سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے گوگل پر تمہارے اس شو کی تاریخ اور جگہ سرچ کی۔ میں نے 2 دن پہلے یہاں آنن فانن اور اچانک فلورنس آنے کا پروگرام بنایا۔ وہ اس کی خوشی اور بے یقینی محسوس کر کے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ایک جادوئی سی طاقت کے زیر اثر یہاں چلا آیا ہے، بغیر کسی ارادے اور کسی سوچ کے۔ اس کا دل اسے یہاں اٹھا لایا تھا۔ اس کے دل نے اسے سوچنے اور سمجھنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ اگر اس نے ذرا سا بھی سوچ سمجھ لیا ہوتا تو کیا آج یہاں لیزا محمود کے سامنے بیٹھا اس مشکل سوال کا سامنا کر رہا ہوتا؟ وہ اس سے ملنے آیا ہے، مگر کیوں؟ کس لیے؟ وہ تو اس لڑکی سے زندگی بھر نہ ملنے کا ارادہ باندھے بیٹھا تھا۔ لیزا کے خوشی سے سرشار چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے لیزا سے دوبارہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ دوبارہ ملنے کا مطلب ہے اسے کوئی آس، کوئی امید دلانا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا۔ وہ لیزا کو اپنی وجہ سے کوئی بھی دکھ دینے کو تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ اسے اپنے ساتھ اور اپنی محبت نہیں دے سکتا تو اسے یہ حق بھی نہیں کہ وہ اس کی محبت میں بار بار آ کر ہلچل پیدا کرے اس کی زندگی میں۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے گفتگو کا موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ وائٹ کلر تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالا، ساتھ ہی لیزا کے آگے بھی ڈش رکھی۔ لیزا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شروع کرو بھائی۔ اس نے خود ہی لیزا کی پلیٹ میں بھی پاستا ڈالا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا تھا، مگر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح سنجیدگی اور خاموشی سے اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ وہ آنکھیں اس سے سوال کر رہی تھیں، اپنے ہر سوال کا جواب مانگ رہی تھیں۔ تمہاری نینی کیسی ہیں؟ وہ جان کر انجان بن رہا تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں موجود سوالوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا یہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ آخر یہاں کیوں آیا؟ اس کے دل نے یہ اسے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیزا نے اس کے کہنے پر کھانے کا ایک نوالا لیا۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی نگاہوں میں چھپے سوالوں سے نگاہیں چراتا کھانا کھانے میں یوں مگن تھا، گویا آج اس وقت ان دونوں کے درمیان سب سے اہم بات ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہی تھی۔ تم آج ہی آئے ہو؟ ہاں، اور ایئرپورٹ سے سیدھا تمہارے پاس تمہاری ایگزیبیشن میں چلا آیا۔ جو سوچ رہا تھا وہ اس سے بولا نہیں جا سکا تھا۔ ہاں، آج ہی آیا ہوں اور کل صبح واپس چلا جاؤں گا، اس نے کہا۔ وہ لیزا کو دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تمہاری ایگزیبیشن تو میں دیکھ آیا ہوں، بہت اچھی ہے۔ یہ بتاؤ، سولو شو کے اتنے کامیاب آغاز پر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تم مجھ سے وہ کیوں نہیں کہتے سکندر جو کہنا چاہتے ہو، جو میں تمہارے لبوں سے سننا چاہتی ہوں؟ تم اپنے سب کام، ساری مصروفیات چھوڑ کر میری خاطر دوحہ سے فلورنس آ سکتے ہو تو اپنے دل کی بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لیزا کی آنکھیں اس سے پکار پکار کر کہہ رہی تھیں۔ وہ اس کے لبوں سے ایک اظہار سننے کی متمنی تھیں۔ میں نے اس 1 مہینے میں تمہیں بہت یاد کیا ہے سکندر۔ وہ چند لمحوں تک اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی، پھر جب دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تب آہستگی سے بولی، تم مجھے فون کر لیتی، تمہارے پاس میرا سیل نمبر تو تھا۔ تم جس انداز سے مجھ سے گڈ بائے کہہ کر آئے تھے، کیا اس کے بعد میں ایسا کر سکتی تھی؟ تمہارا مجھ سے رخصت ہونے کا انداز مجھے واضح طور پر بتا گیا تھا کہ تم اس چند روزی ملاقات کو عمر بھر کی دوستی میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی،
میں کیا چاہتا ہوں اور کیا نہیں چاہتا مجھے خود نہیں پتا۔ میں یہاں فلورنس میں کیا کر رہا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں یہاں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ وہ جیسے خود اپنے آپ پر ہنسا تھا، مگر اس ہنسی میں ایک بے بسی پنہاں تھی۔ لیزا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لو، کیا پتا وہ تمہیں بتا دے۔ لیزا اس کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ وہ جواباً چپ رہا، وہ جیسے کچھ بھی کہتے ہوئے محتاط تھا، مبادا اس کے لبوں سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اس پیاری لڑکی کو وعدوں کی کسی ڈور سے باندھ دے۔ وہ اپنی زندگی کے اندھیرے میں اسے کیوں حصہ دار بنائے؟ وہ اگر اسے کوئی خوشی نہیں دے سکتا تو اسے کوئی دکھ دینے کا اسے حق نہیں ہے۔ چلو فلورنس کی سڑکوں پر گھومیں، تمہارے روما کی طرح یہاں بھی ہر گلی پر، سڑک پر ہسٹری بکھری پڑی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر یکدم ہی میز سے اٹھا تھا۔ بل ادا کرنے کے لیے اس نے ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ لیزا اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے کیفے سے دور آ گئے تھے۔ لیزا خاموش تھی۔ اس نے لیزا کے خاموش چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب خوشی نہیں، دکھ اور خاموشی تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو لیزا، پلیز کوئی بات کرو۔ لیزا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، ضرور، بولی کچھ نہیں۔ کیا میں نے یہاں آ کر تمہیں دکھی کیا ہے؟ پتا ہے لیزا، تمہارا بہت بولنا اور بے تحاشا ہنسنا مجھے بہت پسند ہے۔ لیزا چلتے چلتے یکدم رک گئی۔ وہ دونوں اس وقت فوارے کے بالکل نزدیک کھڑے تھے۔ لیزا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تمہیں میں پسند ہوں، میری ہر بات بھی پسند ہے، تو پھر الجھن کیا ہے سکندر؟ لیزا نے یکدم ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال نہیں پایا۔ اس نے لیزا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن کیفیت نظر آئی۔ اس کی آنکھوں ارادوں کی مضبوطی کے ساتھ یہ بتا رہی تھیں، اس کی آنکھیں، کہ اس بار وہ اسے اپنی زندگی سے نکلنے نہیں دے گی، روک لے گی اسے۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس میں ایک عمر کی تھکن شامل تھی۔ میری زندگی میں الجھنیں ہی الجھنیں ہیں لیزا۔ میری زندگی تمہاری زندگی جیسی خوشگوار اور ہموار نہیں۔ تم مجھے نہیں جانتی۔ آہستگی سے بولتے ہوئے اس نے لیزا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور فوارے کے اطراف لگی بینچ پر نڈھال سے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ لیزا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ اس نے لیزا کا اپنے برابر بیٹھنا محسوس کیا تھا۔ تمہیں جتنا جاننا میرے لیے ضروری تھا، میں تمہیں اتنا جانتی ہوں سکندر۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا یہ شخص ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ یہ ساتھ ہوگا تو مجھے زندگی سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میری پرواہ کرے گا، یہ مجھ سے بہت محبت کرے گا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی جانے بنا اتنا بھروسہ تو اس کے اپنے بہت اپنوں نے بھی اس پر نہیں کیا۔ اس نے تلخی سے سوچا، تم مجھے اتنا اچھا مت سمجھو لیزا۔ میری سچائی وہ نہیں جو تمہیں دکھتی ہے۔ میں اتنا اچھا ہرگز نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ بہت سیاہ، بہت داغدار ہے میرا وجود۔ میرے قریب آؤ گی تو میرے وجود کی سیاہی تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس نے اب بھی نظریں اٹھا کر لیزا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح زمین کو دیکھتا آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ بینچ پر رکھے اس کے ہاتھ کو لیزا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے تھامتے نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے اس کی ہتھیلی اپنی نگاہوں کے سامنے کر لی۔ وہ بغور اس کی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ سخت کاموں اور بے تحاشا محنت اور مشقت نے اس کے ہاتھوں کو کسی راج مزدور، کسی پلمبر، کسی کارپینٹر کے ہاتھوں جیسا سخت اور کھردرا بنا دیا تھا۔ برسوں کی مشقیں اس کے ہاتھوں سے واضح تھیں۔ لیزا نے شاید اس چیز کو پہلے بھی کبھی محسوس کر رکھا تھا، تبھی بجائے کچھ پوچھنے کے اس نے آہستہ سے بے حد نرمی سے اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیری تھیں۔ تمہیں زندگی نے بہت دکھ دیے ہیں نا سکندر، اسی لیے اب تم زندگی سے خفا ہو۔ تم خوش نہیں ہونا چاہتے، تم ہنسنا نہیں چاہتے، تمہیں زندگی سے خوشیوں سے منہ موڑ لینا چاہیے، ہے نا؟ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو اپنا کمال، تمہارے ساتھ
तुम्हारे रोमा में मैं पूरे 12 साल बाद हंसा था। मुझे रंग अच्छे लगने लगे थे, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी, मेरी खुश होने को जी चाहने लगा था। तुम्हारी संगत में पूरे 12 साल बाद मैं खुश हुआ था, हंसा था। कोई जादू है तुम में जो मुझे तुम्हारे पीछे फ्लोरेंस तक खींच लाया है। वो कहे बिना रह नहीं पाया। वो इतनी नरमी से उसकी सख्त और खुरदरी हथेली पर अपनी उंगलियां फेर रही थी जैसे इसके जख्मों से चूर चूर वजूद का हर दर्द समेट लेना चाहती थी। जब तुम्हें मेरे साथ खुशी मिलती है तो फिर मुश्किल क्या है सिकंदर? प्लीज़ मेरे और अपने लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल मत बनाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। प्लीज़ लीज़ा, इस तरह की बातें मत करो। मैं एक थका हुआ और नाकाम इंसान हूँ। मेरे अंदर ज़िंदगी की उमंग ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए मायूसियों के सिवा कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे पास यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी पुरसकून ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता तो दुख भी नहीं देना चाहिए। वो बहुत तकलीफ से बोल रहा था। तुमने आज यहाँ आकर मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है सिकंदर। मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं, मुझे ये इत्मीनान दिया है। जिससे मुझे मोहब्बत है वो मेरी खातिर मेरी मोहब्बत में अपने सब काम छोड़कर दोहा से फ्लोरेंस आ गया है। मैं खुशी से पागल हो रही हूँ और तुम कहते हो तुमने मुझे दुख दिया है, मुझे डिस्टर्ब किया है। वो लीज़ा के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर परेशान हो गया। इस लफ्ज़ को हमारे दरमियान मत लाओ लीज़ा। फिर जब मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा तो ये लफ्ज़ किसी दूसरे शख्स का साथ कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल बना देगा। उसका लहजा एक हारे हुए नाकाम शख्स का लहजा था जो ज़िंदगी के हर महाज पर पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुका हो। तुम मुझे क्यों छोड़ जाओगे? उससे ये सवाल पूछते वक्त लीज़ा का लहजा भर आया था। इसलिए कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम हो ना, मेरे लिए तुम्हारा होना सब कुछ है। वो एक पल उसे खो देने के खौफ से परेशान लगने लगती तो अगले पल यूं लगता वो पूरी यकीन है कि वो उसे रोक लेगी। वो इस लड़की की इन मोहब्बतों का हकदार कैसे समझाए? उसे हकदार नहीं है। जज्बाती बातें मत करो लीज़ा, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता। वो झुंझलाए हुए अंदाज में कदरे खफगी से बोला। क्यों नहीं हो सकता? लीज़ा का उसकी झुंझलाहट के जवाब में पुरसकून अंदाज था। इसलिए कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मेरे ज़ाहिरी वजूद और मेरी मौजूदा ज़िंदगी पर मत जाओ। मेरा बातिन दाग दाग है। मेरा माजी बड़ा भयानक है। बरसों हुए मेरी फैमिली मुझे डिस ऑन कर चुकी है, सिवाय मेरी माँ के जो कभी कभी मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती हैं। मेरे घर का कोई फर्द मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। मैं 20 साल की उम्र में 4 ब्लैक अमेरिकियों के हाथों सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा चुका हूँ। मैं अंदर से इतना खोखला, इतना दागदार हूँ कि मेरे नज़दीक आने से तुम्हारी उजली शफाफ सूरत भी बदनुमा हो जाएगी। वो यकदम जैसे फट पड़ा था। लीज़ा हैरत और दुख से उसे देख रही थी। सिकंदर, हाँ, वेला बोरगेस पर उस लड़की के इतने जुनूनी अंदाज में मैंने इसीलिए रिएक्ट किया था कि मैं खुद एक रैप विक्टिम हूँ। जब तुम्हें यह सब बता रहा हूँ तो ये भी बता दूँ, और वो एक्सीडेंट मैंने खुद करवाया था। मैं खुद एक गाड़ी के सामने आ गया था इसलिए कि मैं मर जाना चाहता था। ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीते जीते मैं थक चुका हूँ। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। आसपास से गुजरते चंद लोगों ने इसे ताज्जुब से देखा। उसकी ज़बान समझ में नहीं आई मगर चिल्लाना समझ में आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ पत्थरों से सर मार मार कर रोना शुरू कर दे, फिर किसी गाड़ी के आगे आ जाए। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी, अपने वजूद से घिन आ रही थी। उसका खुद को मिटा देने का जी चाह रहा था। वो लीज़ा की तरफ नहीं देख रहा था। उसका दिल चाहा यहाँ से उठकर कहीं बहुत दूर भाग जाए, इतनी दूर कि ज़िंदगी में दोबारा लीज़ा से कभी सामना ना हो सके। अपनी इतनी भयानक सच्चाई आज तक उसने किसी को नहीं बताई। लीज़ा को बताकर अब वो उसका सामना करने की हिम्मत खुद में पा नहीं रहा था।
نہ جانے یوں بالکل سن سا بیٹھے اسے کتنی دیر ہو گئی ہوگی جب اسے یکدم ہی اپنی ہتھیلی پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر لیزا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ اس نے لیزا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور یکدم ہی بنچ پر سے اٹھے بغیر لیزا کی طرف دیکھے وہ آہستگی سے بولا، میں کل صبح تم سے مل کر واپس چلا جاؤں گا۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی لگی تھی۔